لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. گرامی قدر معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان جیسی عظیم الشان کروڑ کروڑ کی دولت سے سرفراز فرمایا، نیز انگنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اس کا بے حد کرم ہے، اس کا بے حد احسان ہے. ہم اسی کے حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں اور اسی پر ایمان لاتے ہیں اور اسی پر اعتماد کرتے ہیں جس کو اللہ پاک جل شانہ ہدایت سے مالا مال کر دے، ایمان کی دولت سے نوازے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ کی مشیت اور اس کی تقدیر خود گمراہی کے حوالے کر دے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت ہدایت اور سیدھے راستے پر گامزن نہیں کر سکتی. ہم گواہی دیتے ہیں اس بات پر کہ وہ خدائے قدوس یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، سہیم نہیں، ساتھی نہیں، ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس کی مثال نہیں، اس کا مثل نہیں، اس کی ضد نہیں، اس کی ند نہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. ہم گواہی دیتے ہیں اس پر بھی ہمارے سرکار تاجدار انبیاء، امام الانبیاء و خاتم الانبیاء، مدینے والے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین،
ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا مانگنا عبادت کا مغز ہے اور مسلمانوں کا ہتھیار اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ ارشاد فرمایا تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، تم لوگ دعا مانگنے میں کمی نہ کیا کرو، کیونکہ دعا مانگتے ہوئے کوئی برباد نہیں ہوا۔ غیروں سے مانگا تو ذلت ملی، خدا سے مانگا تو عزت ملی۔ اے مانگنے والو مانگو اسی سے جو دیتا ہے سب کو خوشی سے۔ محترم حضرات، دعا مانگنا نبیوں اور ولیوں کا طریقہ ہے۔ ہم دعاؤں کے ذریعے قسمت کے فیصلے کرا سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد گرامی ہے دعا تقدیر کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، مایوس نہ ہو اہل زمین اپنی خطا سے، تقدیر بدل جاتی ہے مضطر کی دعا سے۔ اللہ سے جب بھی مانگو بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو، خوب مانگو، کیونکہ وہی ایک ذات ہے جو دے کر واپسی کا تقاضا نہیں کرتی۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں خوشحالیاں سب سے پہلے انہی کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ محترم حضرات، دعا مانگنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، میرے بندو بندیو تم ہم سے دعا مانگتے رہو، ہم تمہاری دعا قبول کریں گے۔ دعا مانگتے رہنے سے اللہ پاک بے حد خوش ہوتے ہیں اور دعا نہ مانگنے پر غضب نہ ہوتے ہیں۔ تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، فرض تجھ پر بندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، یہاں سے ہے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو دکھانا ہے ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن۔ محترم حضرات، بہت ہی دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، عمل کی نیت سے سنیں۔ یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں، یہ حقیقت ہے کوئی نصیحت نہیں، دینی علم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، یہاں تک کہ محترم حضرات ہمارے پاس جو جان ہے اس سے بھی زیادہ قیمتی دولت ہمارا ایمان۔ اللہ رب العزت کے یہاں ایمان کی اتنی قیمت ہے کہ اگر ساری دنیا کافروں سے بھر جائے تو ایک ایمان والے مرد یا ایک ایمان والے عورت کے برابر نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن ایک آدمی 99 رجسٹر گناہوں کے لے کر آئے گا اور اس کے مقابلے میں ایک فرشتے کے پاس ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی۔ فرشتہ اس پرچی کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دے گا، کاغذ کا وہ پرزہ اس کے گناہوں کے 99 دفتروں سے بھاری ہو جائے گا۔ وہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ رب العزت فرمائے گا یہ تیرا ایمان ہے، اس ایمان کے مقابلے میں زمین و آسمان کو رکھ دیا جائے تو بھی ایمان بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی دولت ہمارے پاس ہے۔
تو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ ہمارا ایمان ہماری اصل دولت، اصل خزانہ. کیونکہ جب ہمیں کسی چیز کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا تو آسانی سے گنوا دیتے ہیں. مثلا ڈاکو ڈاکہ دے دیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا. دیکھیں بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں جب میں چھوٹا سا تھا تو میری امی جان نے مجھے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دی. میں انگوٹھی پہن کر باہر نکلا تو مجھے ایک دھوکے باز مل گیا. اس کے پاس گڑ کا ٹکڑا تھا. اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ اس کو چکھو. میں نے گڑ چکھا تو میٹھا تھا. پھر وہ کہنے لگا اب اپنے انگوٹھی کو چکھو. جب میں نے اپنے انگوٹھی کو چکھا تو کچھ لذت محسوس نہیں ہوئی. وہ مجھے کہنے لگا دھوکے باز کہ میٹھی چیز لذت والی لے لو اور تمہاری بے لذت والی چیز دے دو. میں نے اس کی باتوں میں آ کر اسے اپنی سونے کی انگوٹھی دے دی اور گڑ کا ٹکڑا لے لیا. فرماتے ہیں مجھے اس وقت تمیز نہیں تھی کس کی قیمت زیادہ ہے. آج ایسے ہی ایمان کا معاملہ ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے. دیکھو محترم حضرات، ایک ہے دیکھ کر ماننا، ایک ہے بن دیکھے ماننا اور بھروسہ کرنا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھ کر ماننے میں، بن دیکھے ماننے میں. ایمان یہ کہ ہم نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھروسہ کرتے ہوئے ہر بات کو مان لیا ہے. جو کچھ وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے یہ بن دیکھا سودا ہے. جب دیکھ لیں گے تو پھر اس کی قیمت وہ نہیں رہے گی. ایک واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ذرا دھیان سے سنیے، اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. دیکھیے ایک مسلمان بادشاہ گزرے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ. ان کی بیوی تھی زبیدہ رحمت اللہ علیہ، بڑی اللہ والی. ان کے زمانے میں بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. زبیدہ بڑی اللہ والی خاتون تھی. اس نے اپنے بنگلے میں 1000 ایسی خادمائیں رکھی ہوئی تھی جو قرآن کریم کی حافظہ اور قاریہ تھی. سب کے سب پورے 1000 کے 1000. سب کی ڈیوٹیاں مختلف شفٹوں میں لگی ہوئی تھی. چنانچہ اس کے محل میں 24 گھنٹے ان بچوں کے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی تھی. اس کا بنگلہ قرآن کریم کا گلشن محسوس ہوتا تھا. یہ اللہ والی خاتون قرآن کریم سے اس طرح عشق کرنے والی تھی، ایسا انہیں پیار تھا قرآن کریم سے. بہرحال ایک دن ہارون رشید اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. ایک جگہ بہلول دانا بزرگ کو بیٹھے ہوئے دیکھا. اس نے کہا السلام علیکم. بزرگ بہلول دانا نے جواب میں کہا وعلیکم السلام. ہارون رشید نے کہا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں. ریت کے گھر، عجیب بات. پوچھا کس لیے بنا رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں ریت کے گھر بنا رہا ہوں. پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جو آدمی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں بنگلہ عطا فرمائے. جو آدمی مجھ سے گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت اس کے بدلے اس کو جنت میں بنگلہ عطا فرمائے. بادشاہ نے پوچھا اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 دینار یعنی سونے کا سکہ. ہارون رشید سمجھے کہ ایک دیوانے کی بڑھ ہے، کچھ کہے بغیر وہ آگے چلے گئے. اب ان کے پیچھے ان کی بیوی زبیدہ خاتون آئی. اس نے سلام کیا. بہلول کو پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں. اس نے پوچھا کس کے لیے بنا رہے ہو؟
بہلول نے کہا جو آدمی اس گھر کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ یا اللہ اس کے بدلے ان کو جنت میں ایک بنگلہ عطا فرما دے۔ زبیدہ نے پوچھا بہلول اس گھر کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے کہا 1 دینار۔ زبیدہ خاتون نے 1 دینار نکال کر اس کو دے دیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کر دینا۔ وہ دعا کروا کر چلی گئی۔ اب آگے ذرا دھیان سے سنیے۔ رات کو جب ہارون رشید سوئے ہوئے تھے خواب میں جنت کے مناظر دیکھے، آبشارے، پھل پھول کے علاوہ بڑے اونچے اونچے خوبصورت بنگلے محلات بھی دیکھے۔ ایک سرخ یاقوت کے بنے ہوئے محل پر اس نے زبیدہ کا نام بھی لکھا دیکھا۔ ہارون رشید نے سوچا کہ دیکھ لوں، باہر سے اتنا خوبصورت ہے، اندر کتنا خوبصورت ہوگا، کیونکہ میری اہلیہ کا گھر ہے۔ وہ محل میں داخل ہونے کے لیے جیسے ہی دروازے پر پہنچے ایک دربان گیٹ مین نے انہیں روک لیا۔ ہارون رشید کہنے لگے اس پر تو میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے، مجھے کیوں روک رہے ہو؟ مجھے اندر جانا ہے۔ اس نے کہا آپ کی بیوی کا نام ہے، آپ کا تو نام نہیں، اور یہاں کا دستور الگ ہے، جس کا نام ہوتا ہے اسی کو اندر انٹری کی اجازت ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں، چاہے شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ محل آپ کے بیوی کا ہے، آپ کا تو نہیں ہے، لہذا آپ کو اجازت نہیں، آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ جب دربان نے ہارون رشید کو پیچھے ہٹایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اسے بیدار ہونے پر بڑا افسوس ہوا، فوراً خیال آیا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے بہلول کی دعا میری بیوی زبیدہ کے حق میں اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر اسے اپنے آپ پر افسوس ہوا کہ میں بھی اپنے لیے گھر خرید لیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ ساری رات اسی افسوس میں کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح بھی تو اس نے دل میں سوچا کہ آج پھر میں ضرور دریا کے کنارے جاؤں گا، اگر آج مجھے بہلول ملے تو میں بھی ایک مکان ضرور خریدوں گا۔ چنانچہ شام کو پھر بیوی کو لے کر چل پڑا۔ بہلول کو تلاش کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک جگہ بہلول بیٹھے اسی طرح مکان بنا رہے تھے۔ اس نے کہا السلام علیکم، بہلول نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ بہلول نے کہا میں گھر بنا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کس کے لیے؟ بہلول نے کہا جو آدمی یہ گھر خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کے بدلے جنت میں گھر عطا کر دے۔ ہارون رشید نے پوچھا بہلول اس کی قیمت کیا ہے؟ حضرت بہلول نے فرمایا اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہی ہے۔ ہارون رشید نے کہا اتنی قیمت تو میں دے بھی نہیں سکتا، کل تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے اور آج پوری دنیا کی بادشاہی مانگ رہے ہو۔ حضرت بہلول نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے سودا تھا اس لیے سستا مل رہا تھا، اور آج چونکہ دیکھ کر آئے ہو اس لیے اب اس کی قیمت زیادہ دینی پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ہماری مثال ایسی ہے، آج ہم نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بن دیکھے مانا ہے، اس لیے جنت بڑی سستی ہے، لیکن جب موت کے وقت آخرت کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، قیامت کے دن مجرم گنہگار ایک تمنا کرے گا کہ کاش میں اپنی سزا کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دیتا، بیوی دے دیتا، خاندان والے دے دیتا، یہاں تک کہ جو کچھ دنیا میں وہ سب دے دیتا اور میں جہنم سے بچ جاتا۔ اللہ فرماتے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو محترم حضرات اس ایمان کی قدر کریں، بہت بڑی دولت اللہ پاک نے ہمیں دے رکھی ہے۔ دیکھیے کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ نہ پڑھنے والا
یا مومن یا ایسا شخص جو مومن نہیں کافر ہے، اس کی زندگی اس کی سوچ میں بہت فرق ہے۔ جس نے اسلام کو قبول کیا، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قبول کیا، وہ کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ دو زندگی کے حصوں کو لے کر چلتا ہے۔ دو زندگیاں اس کے سامنے، دونوں زندگیوں کو لے کر چلتا ہے۔ ایک حصہ جو مرنے سے پہلے اور ایک وہ ہے جو مرنے کے بعد ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، دو پیکیج ہیں مومن کے پاس، ایک مرنے سے پہلے کا پیکیج ہے اور ایک مرنے کے بعد کا ہے۔ اور جس کے سینے میں کلمہ نہیں، کافر ہے، اس کے پاس صرف ایک پیکیج، وہ ہے مرنے سے پہلے کی زندگی۔ بس اس کے لیے یہی ساری کائنات ہے۔ تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندے کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ اسی دنیا میں انجوائے کر لو، جو کرنا ہے کر لو، کیونکہ اسی میں سب کچھ ہے۔ اس کو کتنا بہتر سے بہتر بنا سکتے ہو مرنے سے پہلے کی زندگی کو، اور اس کو کتنا سکھ اور سکون دے سکتے ہو، کتنی سہولت دے سکتے ہو، دے لو۔ اور جس کے سامنے مرنے کے بعد کی زندگی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے۔ اگر گرمی کے روزے بھی آ جائے تو انسان تن کے سکون کو بھی نہیں دیکھتا، من کے سکھ کو بھی نہیں دیکھتا، رات چھوٹی بھی وہ تہجد نہیں چھوڑتا۔ اسے پتا ہے یہ روزے میرے مرنے کے بعد کا پیکیج ہے۔ جس کو آخرت اور مرنے کے بعد کا یقین اور اس پیکیج کا احساس ہے اور ایمان ہے اور یقین ہے، اس کے سامنے حج کی مشقت، حج کا مجاہدہ ہے۔ پیر میں ڈھنگ کے چپل نہیں، سر سے تاج اتر گیا، جسم پر پورا لباس نہیں، ادھر ادھر پھرنا، گھومنا، ادھر ادھر کے دھکے کھانا، یہ سب اللہ کے لیے۔ بڑے بڑے مالدار حج پہ چکر کھاتے، دھکے کھاتے دیکھے گئے، ارب پتی خرب پتی۔ بعض مرتبہ رب کریم راستے ہی بھلا دیتا ہے، اپنے بندے سے محبت کی بنیاد پر راستے بھول جاتے ہیں۔ اس تن کو اگر راحت دینا ہے تو اللہ کے لیے، اگر اس تن جسم کو مشقت دینا ہے تو اللہ کے لیے ایک نظام ہے جو ہماری زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ مرنے کے بعد کا نظام ہے۔ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہ حقیقی نظام ہے۔ ایصال ثواب پڑھ کے ہدیہ کرنا، اعمال کرنا، نیکی کرنا، اپنے جیب سے غریب فقیر مستحق ضرورت مند کا چولہا جلانا، اس کے پیٹ کو بھرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، یہ سارا کا سارا وہ نظام ہے جو دنیا میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی برکتوں کا ذریعہ ہے۔ محترم سامعین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جو کسی کے جیب سے چھینا، جو کسی کی جیب سے چھینا یا حرام سے لیا، وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ جو کسی کے جیب سے چھینا یا حرام سے لیا، وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ جو اللہ کے خزانوں سے لیا، اللہ کے غیب سے لیا، وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا۔ محترم حضرات، ہماری زندگی میں چھوٹے موٹے جھوٹ اور ایسے ویسے پیسے آتے ہیں، وہ زندگی سے برکتوں کو اڑا دیتے ہیں، زندگی میں بے برکتی کا ذریعہ بنتے ہیں، خیر کو نکال دیتے ہیں، پھر کثرت تو ہوتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔
محترم سامعین، آج کل IPL کا بہت زور شور ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد یا عورت کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جس سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور فضول باتوں کو چھوڑ دے اور ترک کر دے۔ IPL دیکھنا ایک لا یعنی فضول اور اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو برباد کرنے والا عمل ہے۔ اس لیے کہ ایمان والے کو چاہیے وہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث شریف میں بیان کردہ ارشاد گرامی کو سامنے رکھتے ہوئے اس فضول کام، فضول کھیل کو دیکھنے سے پرہیز کرے۔ عجیب بات ہے، ہم ایمان پر موت آنے کو تو چاہتے ہیں، ایمان پر موت آنے کو تو چاہتے ہیں، ایمان پر زندگی گزارنا نہیں چاہتے۔ ہمارے حضرت سیدی مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم العالیہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارا کشمیر جانا ہوا تو ایک رسالہ میں نے پڑھا، اس میں تھا، ذرا دھیان سے سنیے۔ ایک نوجوان بیمار، اس کو کرکٹ کا بڑا شوق تھا، کسی ٹیم کا میچ چلا ہوا تھا، اس میں کامنٹری دینے والا اپنا کام کر رہا ہے۔ اب نوجوان بیمار اس منظر کو دیکھ رہا ہے۔ کامنٹری والے نے کہا، ارے یہ تو ہار گیا، یہ تو آؤٹ۔ اب جوان نے کہا آؤٹ، آؤٹ کہتے ہی اس کی روح قبض ہو گئی۔ اللہ اکبر، توبہ۔ اب بتائیے، یہ ایمان پر موت کہلائے گی؟ اس موت کو ایمان پر موت کہا جائے گا؟ جس شوق کو لوگ پال رہے ہیں، وہ شوق ان کو کہاں لے جا رہا ہے؟ ایک طرف تو یوں کہتے ہیں دعا کرو، دعا کرو، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، ہمارے کام بنائے اور موت ایمان پر آئے، اور دوسری طرف ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو ایمان سے محرومی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس مد ظلم ہی نے ایک دوسرا واقعہ سنایا کہ ایک صاحب بمبئی یا کسی اور جگہ کہنے لگے، فلاں ٹیم اگر نہیں جیتی، ذرا دھیان سے سنیے، فلاں ٹیم اگر نہیں جیتی اور ہار گئی تو اپنی بیوی کو کہا تھا کہ تجھے طلاق۔ توبہ توبہ توبہ۔ اب وہ بیچاری بیوی، اس کی 3 لڑکیاں، نوجوان، وہ تو ایک دم ٹینشن میں آ گئی، میرا کیا قصور؟ تو یقین جانے 24 گھنٹے وہ دعائیں کرتے تھے سب کے سب اس کے لیے۔ اللہ اکبر، یہ کیا حرکتیں، کیا حماقتیں، کیا جنون اور پاگل پن ہے، کہاں پہنچا دیا ہمیں ان شوقوں نے؟ اتنا جنون، اتنا پاگل پن کہ ٹیم جیت گئی، ہار گئی، بیوی کو طلاق۔ توبہ توبہ، کہاں پہنچا دیا ہمیں ان شوقوں نے؟ ضرورت ہے اپنے زندگی کی قدر و قیمت پہچانے اور سب کو بتلائے۔ اللہ نے ہمیں ایک قیمتی زندگی کا سرمایہ عطا فرمایا، یہ بہت قیمتی ہے، اس کو اللہ کی یاد میں استعمال کریں، اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں استعمال کریں۔ یہ تو دوسروں کی طرف سے سٹا ہو رہا تھا، اب تو خود ہی سٹے کھیل رہے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ بھی سنا گیا عورتوں تک سٹا کھیلتی ہیں۔ توبہ توبہ۔ اب سٹے کے نتیجے میں جو آمدنی ہوگی وہ کیا حلال ہے؟ یہ تو حرام ہے۔ یہ حرام غذا جب پیٹ میں جائے گی وہ کیا اثر لائے گی، اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ بڑے خطرناک نقصانات ہیں۔ بچے نافرمان، بیوی بد کردار، اللہ پاک سکون کو چھین لیتے ہیں۔ اس سے آدمی اللہ کی اطاعت و فرما برداری نہیں کر سکتا۔ حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو اب اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے۔
جس نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو اب اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے، وہ چاہے یا نہ چاہے، اس کو معلوم ہو یا نہ ہو، اس کے اعضاء اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اب اس سٹے کے نتیجے میں رقم آئے گی، پیسے آئیں گے، وہ حرام، اور اس حرام کی وجہ سے جو غذا کھائی جائے گی اس کے کیسے کیسے اثرات مرتب ہوں گے۔ کیا ایک مسلمان کو یہ چیزیں زیب دیتے ہیں؟ اس میں کیا برکتیں آئیں گی؟ کیا اس سے بیوی بچے فرما بردار بن سکتے ہیں؟ جو لوگ، جو جوان اس میں پڑ چکے ہیں، وہ اپنا علاج کریں، اپنے آپ کو اس سے نکالیں، کوشش کریں۔ دھیرے دھیرے ایک دن ایسا آئے گا یہ شوق آپ کے دل سے نکل جائے گا۔ یہ تو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیزیں، لعنت کی چیزیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم حضرات، ویسے بھی یہ کھیل جو موبائل یا ٹی وی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے لیے انتہائی مضر اور نقصان دہ ہے۔ اس میں وقت کا نقصان اور پیسے کی بربادی ہے۔ خالص اسی کے لیے نیٹ کا چارج کروانا ناجائز اور حرام ہے۔ اس سے کافروں کی مالی مدد ہوتی ہے اور اپنا بھی بہت کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ کیا بچے، کیا جوان، بوڑھوں سمیت لوگ اس میں پھنسے ہوئے، دکانوں میں، راستوں میں، حتیٰ کہ مسجدوں میں بھی یہی تذکرہ ہے۔ آج فلاں جیت گیا، فلاں نے اتنے رن بنائے وغیرہ، توبہ توبہ، اللہ کے گھروں میں بھی یہی تذکرے ہو رہے۔ عجیب حال ہے، چاروں طرف پھن پھیلائے سانپوں کو کچلنے کی بجائے، اپنے جوڑوں کو مضبوط کرنے کی بجائے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے بجائے ہم آئی پی ایل میں کھوئے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم سب ارادہ کرتے ہیں آج سے آئی پی ایل نہیں دیکھیں گے سارے کو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کھیل کی نفرت مانگے اللہ تعالیٰ سے، اب تک جو ہوا اس سے سچی پکی توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ روزانہ ورزش کریں۔ ہمارے کتنے لوگ ورزش کرتے ہیں، صبح کتنے لوگ واکنگ کو جاتے ہیں، توبہ توبہ، ہمارے جوان کہاں ہیں؟ صبح جلدی اٹھیں، شام جلد سو جائیں، ہر وقت اسی فکر میں رہیں میرا مال، میری جان اسلام کے لیے کس طرح کام آ جائے۔ محترم حضرات، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر المظفر ہے جو شروع ہو چکا ہے۔ آج اسلامی 14 تاریخ ہے۔ دھیان سے سنیے، یہ مہینہ انسانیت میں زمانے جاہلیت سے ہی منحوس اور آسمانوں سے بلائیں اترنے والا اور آفتیں نازل ہونے والا مہینہ سمجھا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے اس مہینے میں خوشی کے تقریبات، شادی بیاہ، ختنہ وغیرہ قائم کرنا منحوس سمجھتے تھے۔ اور قابل افسوس بات یہ ہے، یہی نظریہ یہ نسل در نسل آج تک چلا رہا ہے۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا سفر ولا ہامہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں اس مہینے اور اس کے علاوہ پائے جانے والے توہمات اور قیامت تک کے باطل نظریات کی تردید اور نفی فرما دی۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، لا عدوى، اللہ کے حکم کے بغیر ایک شخص کی بیماری دوسرے کو خود بخود لگ جانے کا عقیدہ غلط ہے، لا عدوى۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا سفر، اسی طرح ماہ سفر میں نحوست ہونے کا عقیدہ غلط ہے، اور ایک مخصوص پرندے کی بدشگونی لینے کا عقیدہ غلط ہے، ولا ہامہ، یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے سفر میں
نہ شادی کرتے ہیں، نہ اچھے کپڑے خریدتے ہیں. خراب مہینے ایسا بولتے ہیں، خراب مہینے. اور خراب مہینے بول کر دلہن کو میکے بھیج دیتے ہیں. یہ سب غلط ہے. کہتے ہیں اس مہینے میں میاں بیوی نئے جوڑے ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھ سکتے وغیرہ. یہ سب غلط ہے. اسلام میں سفر کے ساتھ مظفر جوڑ دیا گیا، یعنی کامیابی والا مہینہ. ہم اس کو منحوس سمجھتے ہیں. یہ غلط عقیدہ ہے، غلط نظریہ ہے. یہ تو کامیابی والا مہینہ ہے. یہ کیسے نحوست والا بن گیا؟ یا دیکھو چلتے چلتے کوئی بلی یا کتا آڑے آ گئے تو واپس لوٹ جاتے ہیں کہ اب کام نہیں بنے گا. یا گھر پر کوئی پرندہ آ کر آواز کرے تو غلط اور بدشگونی لیتے. یہ سب غلط خیالات غلط ہیں، غلط کام ہیں. اسلام میں اس قسم کے فاسد و باطل خیالات و نظریات کی کوئی گنجائش نہیں. ایسے نظریات و عقائد کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں تلے رون چکے. بہت ہی اہم بات سنیے، جتنے رسم و رواج پر چلتے رہیں گے اور جتنی اللہ کی ذات سے نظر ہٹتی جائے گی اور اعمال نبوی سے نظر ہٹتی جائے گی، سائنس کے اوپر نظر بڑھتی جائے گی. اب مسائل ٹینشن کے نام پہ، پاگل خانوں، مینٹل ہاسپٹلوں کے نام پہ، نفسیاتی ڈاکٹروں کے نام پہ، معالج علاج کے نام پہ اور مختلف شکلوں کے نام پہ مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اب بڑھتے بڑھتے مسائل اتنے بڑھتے جائیں گے کہ انسان زندگی سے اکتا جائے گا، نا امیدی سی حالت پیدا ہوگی، مرنے کو ترجیح دے گا، لیکن وہاں کہاں سکون ملے گا؟ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ محترم حضرات، آنے والا وقت مسائل اور بڑھا رہا ہے. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے برکات، ان کے ثمرات، آپ کی شفائیں، آپ کی دوائیں، وفائیں، آپ کی عطائیں پر دھیان دیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، ان کی قدردانی بڑھائیں، کیونکہ یہی آخری کوشش گھوم گھما کے پھر پھرا کے آخر یہیں کا سہارا ہمیں لینا پڑے گا. ہر جگہوں سے تھک ہار کے آنا پڑتا ہے. آخری کوشش یہی ہے. سائنس کا دامن تھاما جا رہا ہے. علاجوں کے نام پہ، ٹینشنوں کے نام پہ، سرجری کے نام پہ ترقی بڑھتی جا رہی ہے، تعلیم بڑھتی جا رہی ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے. بڑے بڑے ڈگری والے بے بس بیٹھے ہیں. آپ سے درخواست ہے نبوی اعمال کو اپنا کر اپنی زندگیوں میں بہاریں اور خوشگواریاں لائیں. اللہ کی رضامندی اور خوشی ملے گی، زندگی خوش گزرے گی، آخرت بھی ہماری سدھر جائے گی. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دل سے نکلنے والے اعمال سارے کے سارے خیر اور انسانیت کے لیے فیض اور نفع مند ہیں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک دل سے نکلنے والے اعمال سارے کے سارے خیر اور انسانیت کے لیے فیض اور نفع مند ہیں. اس کو استعمال کریں، اللہ اکبر کی خوب کثرت کریں، پھر زندگی کا لطف دیکھیں. دوسروں کو نفع پہنچانے کی نیت کریں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے اعمال اختیار کریں. اللہ پاک اس سے بے حد خوش ہو کر ہمارے مسائل حل فرما دیتے ہیں. محترم سامعین، دھیان سے سنیے. ابھی حال میں ایک غیر مسلم ڈاکٹر جس کی ڈیوٹی کورونا وارڈ میں ہے، امریکن، اس نے سجدے کی حالت میں جا کر باقاعدہ بتلایا کہ سب سے آسان طریقہ جس سے پھیپھڑوں کی تہ میں گاڑھا ہو کر پھیپھڑوں کو بند کرنے والا بلغم کھانسی نکالا جا سکتا ہے. یہ سجدے میں جا کر بتا رہا ہے.
قربان جائیں اپنے پاک پروردگار پر کہ روزے فرض کیے تو سائنس نے کہا جو شخص سال میں 3-4 ہفتے جان بوجھ کر بھوک برداشت کرے اسے معدے کی موذی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اللہ نے بھوکا رہنا فرض کر دیا۔ اللہ پاک نے روزے فرض کیے تو سائنس نے کہا جو شخص سال میں 3-4 ہفتے جان بوجھ کر بھوک برداشت کرے اسے معدے کی موذی بیماریاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے بھوکا رہنا فرض کر دیا۔ اللہ نے نماز فرض کی تو سائنس نے کہا جب کوئی شخص سر کے بل جھکتا ہے تو اس کی دماغی نسیں کھلتی ہیں۔ رکوع کی حالت میں جاؤ تو کمر کے پٹھوں میں کھچاؤ کم ہو جاتا ہے۔ سجدہ کرو تو پھیپھڑوں سے گند باہر آتا ہے، سانس کا نظام بحال ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، دین اسلام کا ایک ایک رکن، ایک ایک فرض کا مقصد سوائے انسان کے بھلائی کے اور کچھ نہیں۔ یعنی اللہ پاک نے اپنی عبادت کرنے کا طریقہ بھی وہ بتایا کہ جس میں عبادت اللہ کی اور صحت انسان کی۔ گارنٹی کے ساتھ آپ ذرا اچھی طرح رکوع کریں، کمر اور پیٹھ کے سارے تکالیف اور مسائل ختم ہو جائیں گے۔ سجدہ اچھی طرح کریں، یقین جانیے دماغ کی ساری تکالیف دور ہو جائے گی۔ اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے ذریعے اس کو پکارو اور دعا کرو اس کے ذریعے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان للہ تعالی 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، وفی روایت من حفظها، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، حضور سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک جل شانہ کے 100 نام ہیں جو مرد یا عورت زبانی یاد کرے اور صبح شام پڑھا کرے تو جنت میں جائیں گے۔ یہ 99 اللہ کے ناموں میں بہت بڑی برکتیں ہیں اور خاص خاص کعبوں میں ان کے ذریعے دعا کرنا بزرگان دین کا معمول رہا ہے۔ یہ سارے نام پڑھ کر جو دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، ان صفاتی نام کو پڑھتے وقت آپ صرف یا اللہ میرے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ،
الحكيم يا الله، الودود يا الله، المجيد يا الله، البعيث يا الله، الشهيد يا الله، الحق يا الله، الوكيل يا الله، القوي يا الله، المتين يا الله، الولي يا الله، الحميد يا الله، المحصي يا الله، المبدئ يا الله، المعيد يا الله، المحيي يا الله، المميت يا الله، الحي يا الله، القيوم يا الله، الواجد يا الله، الماجد يا الله، الواحد يا الله، الأحد يا الله، الصمد يا الله، القادر يا الله، المقتدر يا الله، المقدم يا الله، المؤخر يا الله، الأول يا الله، الآخر يا الله، الظاهر يا الله، الباطن يا الله، البالي يا الله، المتعالي يا الله، البر يا الله، التواب يا الله، المنتقم يا الله، العفو يا الله، الرؤوف يا الله، مالك الملك يا الله، ذو الجلال والإكرام يا الله، المقسط يا الله، الجامع يا الله، الغني يا الله، المغني يا الله، المانع يا الله، الضار يا الله، النافع يا الله، النور يا الله، الهادي يا الله، البديع يا الله، الباقي يا الله، الوارث يا الله، الرشيد يا الله، الصبور يا الله. محترم حضرات، یہاں پر جو ہے جناب سراج صاحب بیلگاؤں کر، جناب فیروز بیلگاؤں کر یہ بیمار ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں. اسی طرح ہمارے حاجی حیات چاند جناب وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی خصوصی. نظام صاحب، بصیر صاحب سندی. محترم حضرات، ساتارہ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من ذلات الفتن ما حيتنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حسن فروجنا ويسر أمورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا غفار الذنوب يا ستار العیوب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے لغزشوں سے درگزر فرما، نفس و شیطان کی شرارتوں سے حفاظت فرما، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، فضل کا معاملہ فرما.
اے اللہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے، آج تک جتنے بھی گناہ کیے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں صحت تندرستی نصیب فرما، تیری نافرمانیوں سے ناشکریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے گھر سے غضب غصے سے ہم سب کی ساری امت کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کورونا وائرس کو ختم فرما دے، ہمارے شہروں سے ختم فرما دے، ہمارے تعلق کے ضلع سے ختم فرما دے، ہمارے صوبے سے ہمارے ملک سے ختم فرما دے، سارے عالم سے ختم فرما دے، ساری انسانیت کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ساتارہ، پونے، کراڑ، کولہاپور، سانگلی، اسلام پور، میرج، امرج، باگنی، رائے باغ، ہاروگیری شہروں سے بالخصوص اے اللہ اس وبا کو ختم فرما دے، یہاں کے باشندوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پوری ان کی حفاظت فرما، انہیں صحت نصیب فرما، تندرستی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دکھوں میں دردوں میں تو ہی ہمارا کریم ہے، آقا ہے، مولا ہے، ہم سب پر سلامتیاں نازل فرما۔ الہی جو کورونا وائرس سے خوف زدہ ہیں یا جو ڈھسے جا چکے ہیں، اللہ سب پر سلامتیاں بھیج دے، اپنے نام کی برکت سے خیریں، راحتیں، رحمتیں، خوشیاں، خوشحالیاں اور ہر طرح عافیت کے دروازے کھول دے، ہر طرح کے آفتوں، بلاؤں اور وائرس کے دروازوں کو بند کر دے۔ اے اللہ اپنی مدد کو بھیج دے، برکت کی شکل میں، راحت کی شکل میں، حفاظت کی شکل میں اپنی مدد کو بھیج دے۔ اے اللہ سلامتی کو بھیج دے، سب پر کرم فرما دے، فضل فرما دے۔ الہی تو کریم ہے، کرم فرما، غیب سے فضل کو متوجہ فرما۔ الہی اس آفت کو، اس مصیبت و پریشانیوں کو ٹال دے، اپنی رحمت و فضل دے لے۔ اے اللہ ہم سب کے لیے حلال وسیع کشادہ روزی کے فیصلے فرما۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، ہمیں مخلوق کا محتاج دستگر بننے سے حفاظت فرما، ہماری اس مجلس کو بے حد قبول فرما، گمراہ کرنے والے فتنوں سے، فرقوں سے، افراد سے، باتوں سے ہم سب کی ساری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعا میں شریک ہونے والے، آمین آمین کہنے والے، مرد ہو یا عورتیں، جوان ہو یا بوڑھے، دواخانوں میں بیٹھے ہوں یا گھروں میں ہوں، چھوٹے ہو یا بڑے ہو، ان سب پر اپنے نام کی برکت سے سلامتی بھیج دے۔ یا سلاموں کی برکت سے ان سب کے گھروں کی حفاظت فرما، ان کے جانوں کی حفاظت فرما، ان کے مالوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ کفایت کو عام فرما دے، کفالت کو عام فرما دے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اولاد کی پوری حفاظت فرما، انہیں عقائد حقہ، علوم نافیہ، اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما دے، ہم سب کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے، حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما، تلخیوں کا شکار بننے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو جوان لڑکیاں اے اللہ گھروں میں بیٹھی ہوئے انہیں اچھے کھاتے پیتے دیندار گھرانے نصیب فرما، جو جوان روزگار یا ملازمتیں نہ ملنے کی وجہ سے پریشان حال ہیں، اللہ حلال انہیں روزگار نصیب فرما، سب کے روزی میں برکتیں پیدا فرما، حلال وسیع روزی نصیب فرما، سب کے مسائل کو حل فرما دے، سب کے ٹینشنوں کو ختم فرما دے۔ اے اللہ سب کے گھروں میں برکتیں نازل فرما، جنت والی خوشیاں نصیب فرما، ہمیں عافیت والا مال، عافیت والے لقمے و لمحے، عافیت والی گھڑیاں، ہمیں عافیت والا رزق نصیب فرما، عافیت والے صبحیں، عافیت والی شامیں ہمیں نصیب فرما، عافیت والی آنکھیں، عافیت والا دل اور اولاد، عافیت والا گھر، اللہ عافیت والی زندگی ہمیں نصیب فرما، ہمارے عورتوں ماں بچوں کی بہنوں کی پوری حفاظت فرما، انہیں عفت و عصمت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ انہیں عفیف و پاک دامن بنا دے۔ اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نصیب فرما، جتنے بھی ہاتھ اے اللہ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے سب کو مالا مال فرما دے، سب کو چین و سکون والی زندگی نصیب فرما، ہر طرح کامیابیاں نصیب فرما، ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرما دے، دنیا اور آخرت کے بھلائیوں سے مالا مال فرما، دنیا آخرت کے شرور و فتن سے حفاظت فرما، تیرے قہر غضب غصے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں نمازوں کا خصوصی اہتمام کرنے والا بنا دے، ذکر و اذکار کی ہمیں توفیق نصیب فرما، تمام مدارس، مکاتب، خانقاہ، مسجدوں، تبلیغی مرکزوں کی حفاظت فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو نظام چل رہا ہے اے اللہ اس میں جن حضرات کا تعاون اے اللہ جس طریقے سے بھی اے اللہ اس میں تعاون کرنے میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس نظام کو جو پیار بھری نظر سے بھی دیکھتے ہیں انہیں بھی قبول فرما دے۔ اے اللہ اس نظام کو شر سے، فتنے سے اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ پوری حفاظت فرما، اے اللہ اس کے خیر کے اندر سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ بولنے میں سننے میں جو کوتاہیاں ہو چکے سے معاف فرما دے، آنے والی مصیبتوں پریشانوں سے ہماری پوری حفاظت فرما، بھرپور ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سے جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں یا جو دعاؤں کے متوقع ہیں، ان سب کے جائز مقاصد کو پورا کر۔
ہمیں موت آئے اس حالت کے اندر آئے اللہ ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، ہمارا دل ایمان کے منہ سے منور ہو، سارے حقوق اللہ حقوق العباد ادا کر چکے ہوں، فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہوں، جنت الفردوس ہمارے لیے سنوار دی گئی ہو، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے ہو چکے ہوں۔ اللہ ایسی حالت میں ہم سب کی موت نصیب فرما، ایمان والی موت نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، ہمیں حیات طیبہ طویلہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری ساری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما، آج تک جتنی بھی دعا کی ہیں سب دعاؤں کو اے اللہ قبول فرما لے۔ اے اللہ بھرپور ہماری مدد فرما، بھرپور ہماری مدد فرما، عذاب قبر عذاب جہنم سے حفاظت کے فیصلے فرما، ہمیں ایمان کامل اخلاق کامل نصیب فرما۔ اے اللہ تندرستی نصیب فرما، دوام عافیت تمام عافیت نصیب فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعا کی درخواست کی یا کرنا چاہتے تھے نہ کر سکے، یا جن کے حقوق و احسانات ہیں جو دعاؤں کے متوقع ہیں، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اپنے اپنے حاجت اللہ سے مانگے۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا هذا الدعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا انت ونستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون